باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ادریس الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمن ویلاگ۔ آج 27 سپٹمبر 2022 ہے اور آج کا میرا ویلاگ جو ہے بیسیکلی یہ ایک یوں کہیں کہ ایک دل کی بھڑاس ہے۔ یہ ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایک اپنا رد عمل ہے۔ کل رات ہمارے پرائم منسٹر امریکہ کا کامیاب دورہ کر کے واپس آ گئے۔ اس دورے پہ جانے سے پیشتر وہ پہلے برطانیہ میں رکے تھے۔ اس وقت ان کا رکنا ملکہ برطانیہ کی تدفین میں شرکت کرنا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی تفصیلی ملاقات کی۔ پھر وہ اقوام متحدہ گئے اور وہاں انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے بعد پھر واپس وہ لندن رکے اور پھر اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ انہوں نے تفصیلی ملاقات کی۔ پھر پاکستان آ گئے۔ وہ آ گئے جی پرائم منسٹر ہیں جی ہمارے، تو ان کا رائٹ ہے، مطلب وہ دورہ پہ جائیں اور وہ چاہیں تو اپنے بھائی کو بھی مل لیں جا کے، اس بھائی کو بھی مل لیں جو اس پاکستانی قانون کو مطلوب ہے، اور اس بھائی کو بھی مل لیں کہ جن کی ضمانت پہ انہوں نے ایک حلف نامہ دیا تھا، یہ ضمانت دی تھی کہ یہ جی 2-3 ہفتوں کے لیے جو ان کو ضمانت دی گئی تھی اس میں واپس آ جائیں گے۔ تو پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے یہ انہیں بہرحال استحقاق حاصل ہے کہ وہ اس بھائی کو سے ملنے کے لیے بھی چلے جائیں، اور یہ بھی انہیں بہرحال استحقاق حاصل ہے کہ وہ ان سے بیٹھ کے اس ملک کی قسمت کے فیصلے بھی کریں بیٹھ کے۔ تو ایسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار کہیں کسی جگہ پر ان لوگوں کے اندر کہیں کوئی اخلاقیات، کوئی اخلاقی جواز، کوئی تھوڑی سی کوئی رمق باقی ہے کہ کیا یہ جس قانون اور جس آئین کے تحت یہ حلف اٹھاتے ہیں اور اس حلف اٹھانے میں یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، تو یا ان کا جو ہے کہیں کوئی قانونی جواز یا کوئی اخلاقی جواز یا کہیں آئینی جواز ہے کہ آپ کے بھائی جو کہ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں وہ اس وقت کوئی چلا وطنی کی زندگی نہیں گزارے بلکہ مفروری کی زندگی گزارے ہیں۔ عدالتوں سے انہیں جو ہے اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ تو اس اشتہاری بڑے بھائی کو آپ دیکھیں، آپ وزیر اعظم بھی ہیں، آپ ایک سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو کیا آیا جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک عام سیاسی پارٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے، عہدیدار کی حیثیت سے ملتے ہیں، یا آپ پرائم منسٹر کی پوزیشن بھی استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ مطلب اس میں بھی جاتے ہیں تو آپ نے بھی مطلب یہ حلف اٹھایا وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کی صورت میں کہ آپ قانون اور آئین کی پاسداری کریں گے، تو وہ آپ کو مطلب یہ ذرا کہیں دل میں نہیں بات آتی کہ آپ نے ایک 50 روپے کا اسٹامپ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے بھرا تھا، یہ ضمانت دی تھی کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ آ جائیں گے، تو کیا آپ کو اس وقت اس عہد اور پاسداری پہ عمل درآمد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ اپنے بڑے بھائی کو کہیں کہ جی اب میں کیونکہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں اور میں نے حلف اٹھایا ہے اس ملک کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کا، تو آپ بھائی جان اب آ جائیں اور آپ اپنے آ کے جو کیسز ہیں وہ فیس کریں۔ دیکھیں میاں محمد نواز شریف پہ جو کیسز ہیں، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، عدالت نے ان کو جو سزا دی تھی وہ صحیح تھی غلط تھی۔ دیکھیں یہ سارا حق میاں محمد نواز شریف کو حاصل ہے کہ وہ اپنے خلاف جو ہے جو قانونی مطلب ان کو تحفظ ہے یا اپیل کا حق ہے وہ اس کو استعمال کریں، اور عدالتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کی اپیل کے اوپر ایک مطلب ایک مناسب وقت میں اس کا فیصلہ کریں۔ تو اب میاں محمد نواز شریف کا ایک فرزند بھی ہیں جو بذات خود جو ہے اس ملک کے قانون کو مطلوب ہے۔ اب میاں محمد شہباز شریف جب
سعودی عرب گئے تھے اور ٹرکی گئے تھے تو تب بھی ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ دیکھے گئے۔ میاں محمد شہباز شریف یہ دورہ کر رہے تھے آفیشیل حیثیت میں، تو کس حیثیت میں ان کا بیٹا جو کہ اس ملک کے قانون کو مطلوب ہے وہ مطلب ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اور پھر تیسری میں بات پہ آتا ہوں کہ جی ہمیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور بلکہ کل سے تو ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اس ملک میں آ رہے ہیں، تو اس کے ان کے آنے کے ڈر سے ڈالر نے ویسے جو ہے نا ہم نے وہ اپنے آپ کو نیچے لانا شروع کر دیا۔ تو ہم تو اسی بات پہ بھی خوش ہیں کہ ابھی تو اسحاق ڈار اس ملک میں آئے نہیں ہیں اور ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسحاق ڈار بھی اس ملک کے قانون کو مطلوب رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے کوئی نیب کا ایک مقدمہ ہے جو ہے مطلب جو ہے آمدنی سے زیادہ ایسٹس بنانے کا، ایسٹ بیونڈ انکم، تو میں مان لیتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ بنایا گیا ہوگا۔ تو وہ ملک اس وقت وزیر خزانہ تھے اور پرائم منسٹر کے جہاز پہ وہ کسی ملک میں کانفرنس کے لیے گئے، اور پھر اسی جہاز سے وہ مطلب دبئی گئے تھے یا پتہ نہیں سیدھے لندن گئے تھے، ابھی یاد نہیں آ رہا کیونکہ بات کافی پرانی ہو گئی۔ تو وہ پھر وہیں گئے اور پھر وہیں جا کے بیٹھ گئے اور پھر وہ بیمار ہو گئے۔ پھر اسی بیماری کی حالت میں انہیں سینیٹر بنایا گیا، اور 3 سال سے زیادہ عرصہ ہے انہوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا۔ ہمارے اب قانون کی لچک دیکھیں کہ ایک بندے نے حلف اٹھایا، ایک بندہ وہ سینیٹر بن گیا اور وہ 3 سال تک حلف اٹھانے نہیں آیا، اور اس کی سینیٹرشپ ابھی تک قائم دائم ہے۔ تو اب انہیں جو ہے دوبارہ پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ تکلف بھی ابھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ ابھی اس وقت جس وقت میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں تو مجھے یہ ریکال نہیں ہو رہا کہ آیا ان کا مقدمہ بھی اب جو نیا نیب کی تھی ترمیم تھی نیب لا میں، اس کے تحت ان کا مقدمہ بھی خارج ہو گیا ہے، یہ ابھی تک ہے؟ اگر مقدمہ ہے تو وہ قانونی طور پر مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں۔ تو ایک اشتہاری کا پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھنا مطلب یہ کوئی سینس بنتی ہے؟ مطلب کیسے لوگ ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں، اور کیسی ہم قوم ہے جو اس سارے کیے پہ ہم اپنی جسٹیفیکیشنیں بھی دے رہے ہیں۔ میں اگر مسلم لیگ نواز کا حامی نہیں ہوں تو میں تنقید کروں گا، اور میں مسلم لیگ نواز کا حامی ہوں تو میں اس پہ کوئی نہ کوئی میں اس کا جواز دوں گا۔ اب مطلب جب اس طرح کی قانون کی کھلم کھلا مطلب خلاف ورزی ہوتی ہو، اخلاقیات کے جو ہیں جنازے نکالے جاتے ہوں، وہاں اس ملک میں ہم کیا اب توقع کریں کہ اس ملک میں کون سی چیز سیدھی ہو جائے گی؟ تو اب آج کے دن میں شنید ہے کہ اسحاق ڈار صاحب حلف بھی اٹھا لیں گے، وزیر خزانہ بھی بن جائیں گے، ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، ملک کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہاں جو پہلے پیچھے ہوا تھا وہ تو کیا کہیں کہ عمران خان کی ساری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ جو پہلے اس ملک میں ڈالر کی پرائس اوپر گئی تھی وہ تو عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے گئی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب تو اس کو بڑا بہترین کر کے گئے تھے۔ تو اب ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت بھی ویسی ہو جائے گی جیسے پہلے تھی، اور ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف کے سب کچھ کرنے سے یقینی طور پہ اس ملک کے آئین اور قانون پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ خوش رہیں آباد رہیں، السلام علیکم۔